یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اندرون پنجاب کے ایک علاقے میں بطور افسر انچارج تعینات تھا۔ میرے علاقے میں جو گاؤں آتے تھے ان میں سے ایک کا نام سعادت پور تھا۔ ایک دن سعادت پور کا نمبردار تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ ایک جوان آدمی تھا جو لباس اور حلیے سے کھاتے پیتے گھر کا لگتا تھا۔ نمبردار سے پتہ چلا کہ اس جوان سال آدمی کا نام سانول ہے اور وہ خوشحال زمیندار ہے۔ میرے پوچھنے پر نمبردار نے بتایا کہ سانول کی گھر والی کل سے لاپتہ ہے۔ تفصیل پوچھنے پر معلوم ہوا کہ لاپتہ ہونے والی لڑکی کی عمر 22-23 برس ہوگی اور اس کا نام گل بہار تھا، لیکن وہ گلو کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ تمہاری گھر والی کل سے لاپتہ ہے، میں نے غصے سے کہا، اور تم آج اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئے ہو؟ عزت اور غیرت کا معاملہ تھا آغا جی، سانول نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ پہلے ہم اپنے طور پر تلاش کرتے رہے، پھر اس کے بعد گلو کے والدین کے گھر سے پتہ کیا۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، بلکہ الٹا میرے اوپر الزام لگا دیا کہ ان کی بیٹی کو میں نے خود غائب کیا ہے۔ اچھا، شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صرف 3 ماہ ہوئے ہیں سرکار۔ اس نے کہا۔ کسی سے دشمنی ہوگی تمہاری؟ میں نے کہا۔ نہیں آغا جی، سانول نے ذرا اکڑ کر کہا۔ آپ کی دعا سے پورے علاقے میں کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ مجھ سے دشمنی رکھ سکے۔ کسی قسم کا کوئی شک؟ ہاں سرکار، اس نے فوراً کہا۔ مجھے شک ہے کہ گلو شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی اور موقع ملنے پر اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس شک کی کوئی وجہ؟ میں نے پوچھا۔ میرا سسرال بہلول پور میں ہے، سانول نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ 3 ماہ پہلے میں گلو کو بیاہ کر لایا تھا۔ شادی کے کچھ دنوں بعد بھی وہ چپ چپ اور اداس لگتی تھی۔ کسی نے خاص طور پر توجہ نہ دی، کیونکہ اکثر لڑکیاں ماں باپ کا گھر چھوڑنے کے بعد کچھ دن اداس اور خاموش رہتی ہیں۔ اس رویے کو شرم و حیا بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن جب گلو کی اداسی اور کمسخی طویل ہوتی گئی تو گاؤں کی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں۔ بات صاف لفظوں میں کہنے لگی کہ گلو اس شادی سے خوش نہیں لگتی۔ گھر سے کوئی رقم وغیرہ غائب ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اوہ، میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، سانول نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس جتنا زیور تھا اور ریشمی کپڑے جس ٹرنک میں تھے وہ غائب ہیں۔ اس کے پیروں میں سونے کی وزنی جھانجھر بھی تھی جو میں نے اسے پہنائی تھی۔ معلوم ہوتا ہے اس نے اپنے آشنا سے شادی کے بعد بھی رابطہ رکھا ہوا تھا۔ وہ باقاعدہ پروگرام بنا کر غائب ہوئی ہے۔ میں نے گلو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی اور اسی وقت گمشدہ لڑکی کا حلیہ نوٹ کر کے اشتہار جاری کر دیے۔ اس کے بعد میں نے نمبردار میاں خان اور سانول خان کو جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ ضرورت پڑنے پر میں ان کو تھانے بلوا لوں گا۔ وہ دونوں چلے گئے تو میں اس کیس پر غور کرنے لگا۔ میں جوں جوں غور کرتا گیا، مجھے صاف نظر آنے لگا کہ یہ عشق و محبت کا جذباتی ڈرامہ ہے جو گلو نے اپنے آشنا سے مل کر کھیلا ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ گلو کے والدین سے بھی پوچھ گچھ کر لوں۔ یہی سوچ کر میں نے ایک کانسٹیبل کو بہلول پور بھیجا۔ وہ گلو کے والدین کو تھانے لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا اور کچھ دیر بعد گلو کے والدین کو ساتھ لے آیا۔ دونوں خاصے گھبرائے ہوئے اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان کو تسلی دلاسا دیا اور آرام سے بٹھایا۔ گلو کی ماں کا نام سردا تھا اور باپ کا کرما جٹ۔ میں نے ان سے ان کی بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں کچھ باتیں کی، پھر انہیں بتایا کہ گلو کے خاوند سانول نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اپنی کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور اس کے شادی سے پہلے ہی تعلقات تھے۔ یہ الزام غلط ہے، گلو کی ماں نے کہا۔ ہماری لڑکی کو سانول نے خود غائب کرا دیا ہے۔ گلو زبان کی طرح تیز تھی اور ان لوگوں کے گھر میں معمولی باتوں پر بیویوں کو بے رحمی سے مارنے کا رواج ہے۔ ہو سکتا ہے گلو کو کوئی مہلک چوٹ لگ گئی ہو جو جان لیوا ثابت ہوئی ہو۔ سانول نے میری بیٹی کو کہیں دبا دیا ہو۔ مجھے یہ سن کر حیرانی ہوئی کہ گلو کی ماں کیا کہہ رہی تھی۔ گلو زبان کی طرح تیز تھی، جبکہ اس کا سامان مجھے بتا کر گیا تھا کہ وہ خاموش رہتی تھی۔ میں نے گلو کے والدین سے اپنے مطلب کی کچھ اور باتیں پوچھی اور انہیں یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ وہ اپنے طور پر گلو کا سراغ لگانے کی کوشش کریں اور جو ہی کوئی بات معلوم ہو جو ان کی بیٹی گلو کی بازیابی میں مدد کر سکے فوراً مجھے اطلاع دیں۔ میں نے انہیں خوب تسلی دے کر بھیج دیا۔ میرا ہیڈ کانسٹیبل سعید اللہ بڑا تجربہ کار آدمی تھا۔ وہ تفتیشی معاملات کی خاصی سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اپنے طور پر اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش کرے، ہدایت دے کر اس کام پر لگا دیا کہ وہ اپنے مخبروں کا جال بچھا دے۔ یوں میں نے سعادت پور اور بہلول پور کے درمیان جگہ جگہ آنکھوں اور کانوں کا جال بچھا دیا۔ میں نے خود بھی دونوں علاقوں میں جا کر سراغ لینے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ یہ لوگ زمیندار تھے اور با اثر بھی تھے۔ لوگ ان کے متعلق کوئی بات منہ سے نکالتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس علاقے میں یہ لوگ بالکے کے نام سے مشہور تھے۔ ایک دن گزر گیا اور دوسرے دن کے 12 بجے تک میری تفتیش 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھی تھی۔ میں نے جو مخبر بہلول
छोड़ रखे थे। उनसे कहा था कि वो ये मालूम करने की कोशिश करें कि गुमशुदा गुल्लू के वहाँ किसी की नौजवान से ताल्लुकात थे। अगर कोई ऐसी बात मालूम हो जाए तो इस नौजवान को थाने ले आएं। मुझे पूरा यकीन था कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो छुपी नहीं रह सकेगी। खास तौर पर किसी गांव में ऐसी बातें बिल्कुल नहीं छुपाई जा सकती। तकरीबन 2 बजे का वक्त होगा जब बलूलपुर से एक मुखबिर आया। इसके साथ एक औरत भी थी जो शक्लो सूरत से बड़ी गाक नजर आ रही थी। इसकी उम्र ये कोई 30-32 साल के लगभग होगी। मुखबिर ने मुझे बताया कि ये औरत गुल्लू के वालिदैन के घर सफाई और बर्तन मांजने का काम करती है। मेरे मुखबिर ने बड़ी होशियारी के साथ इस औरत के साथ दोस्ती पैदा कर ली थी और इससे अपने काम की बात उगलवा ली थी। मेरे पूछने पर इस औरत ने बताया कि गुल्लू के एक नौजवान के साथ ताल्लुकात थे और ये इश्क और मोहब्बत वाला मामला था। ये मामला इतनी राजदारी से चल रहा था कि इस औरत के सिवा किसी को इसकी खबर नहीं थी। इनकी मुलाकातें इस औरत के जरिए इसके घर में होती थी। वो बड़ी राजदारी से अपने घर में इनकी मुलाकातें कराती थी और इसका उसे गुल्लू से अच्छा खासा मुआवजा भी मिलता था। इस औरत ने गुल्लू के आशिक का नाम शम्स बताया। मैंने इसे अपने मतलब की कुछ और बातें पूछकर इसे जाने की इजाज़त दे दी। जाने से पहले इस औरत ने हाथ जोड़कर मुझे कहा कि किसी को पता न चले कि ये मैंने बातें आपको बताई हैं। मैंने उसे तसल्ली देकर भेज दिया। शम्स कहाँ है? औरत के जाने के बाद मैंने अपने मुखबिर से पूछा और कहा, उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? शम्स गांव में नहीं है, मुखबिर ने कहा। वो इसी दिन से गायब है जिस दिन गुल्लू लापता हुई है। उसके घर वालों का भी नहीं पता कि वो कहाँ है। ये सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया कि गुल्लू अपने किसी चाहने वाले के साथ निकल गई है। मैंने अपने मुखबिर से कहा कि वो बलूनपुर में ही रहें और अपनी आंखें खुली रखें। शम्स के घर पर खास नजर रखें। जो ही वो नजर आए फौरन थाने इतला कर दे। मुखबिर चला गया। मैं इस केस पर गौर करने लगा। अब मेरी तफ्तीश का सारा दारोमदार मुखबिरों की कारगुजारी और इश्तिहार पर था। मुखबिर शम्स गुल्लू का सुराग लगाते या इश्तिहार के नतीजे में किसी और इलाके के थाने से इन दोनों के बारे में कोई इतला आ जाती। ऐसे ही किसी इतला के इंतजार में दूसरा दिन भी गुजर गया और फिर तीसरे दिन इतला आ गई। मगर ये बड़ी अजीब व गरीब इतला थी। दोपहर का वक्त था और मैं थाने में बैठा एक लड़ाई झगड़े के मामले को निपटा रहा था। करीबी गांव तवाल खान का नंबरदार शाहरुख खान आ गया। इसके साथ 2 नौजवान थे जिनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो थाने के माहौल से खासे खौफजदा दिखाई दे रहे थे। सबसे अजीब बात ये थी कि उन्होंने मिलकर एक चुस्ती ट्रंक उठा रखा था। ट्रंक को ताला नहीं लगा था। नंबरदार के कहने पर उन्होंने वो ट्रंक नीचे रख दिया और बाजू हिला हिलाकर थकावट उतारने लगे। मैंने नंबरदार से पूछा कि ये दोनों कौन है और इस ट्रंक में क्या है। नंबरदार ने बताया कि ये दोनों भाई हैं। बड़े का नाम रोशन और छोटे का जैन है। बाकी बात ये खुद सुनाएंगे। मैंने सवालिया नजरों से दोनों भाइयों को देखा तो बड़े भाई रोशन ने बोलना शुरू कर दिया जबकि छोटा खामोश ही रहा। उसने जो बात सुनाई वो मुख्तसर मैं आपको सुना देता हूँ। ये दोनों भाई तवाल के रहने वाले थे। रोशन शादीशुदा था। गुज़िश्ता रोज़ जब रोशन और जैन घर में नहीं थे, एक मर्द और 2 औरतें इनके घर आए। घर में सिर्फ उनकी वालदा और रोशन की बीवी थी। औरतों ने पीने के लिए पानी मांगा तो रोशन की वालदा ने देहात के रिवाज के मुताबिक लस्सी से उनकी तवाज़ा की। इन लोगों के पास एक चुस्ती ट्रंक था जो उन्होंने बाहर रखा हुआ था। मर्द को घर के अंदर नहीं बुलाया गया और वो बाहर ही रहा। दोनों औरतों ने बताया कि वो शादी का सामान खरीदने के लिए तवाल आए। इस ट्रंक की वजह से खरीदारी में बड़ी दिक्कत हो रही है। एक औरत ने जो उम्र में बड़ी थी रोशन की माँ से कहा कि वो उनका ट्रंक कुछ देर के लिए अपने घर रख लें तो वो खरीदारी के बाद अपना ट्रंक ले जाएंगे। दोनों ने ये नहीं बताया कि वो किस गांव से आई हैं। ना रोशन की माँ ने उससे पूछा। उन्होंने ट्रंक इमानत के तौर पर रख लिया। दोनों औरतें मर्द के साथ चली गईं। ये सुबह की बात थी और पूरा दिन गुजर गया मगर वो लोग ट्रंक लेने नहीं आए। फिर शाम का अंधेरा फैलने लगा मगर फिर भी ट्रंक के मालिक नहीं आए। रोशन और जैन शाम को घर आए तो इनकी माँ ने इन्हें इनके मुतालिक बताया तो कि 2 औरतें सुबह ये संदूक रख गई थीं और अब रात होने पर भी वापस लेने नहीं आई। ये सुनकर बड़े भाई रोशन का माथा टिंका और वो परेशान हो गया। उसने फौरन बैठक में पड़ा ट्रंक देखा। उसने करीब जाकर गौर से ट्रंक का मुआयना किया तो उसे कुछ अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। ट्रंक के कुंडे में ताला नहीं लगा हुआ था। इसे कुछ शक गुजरा तो इसने ट्रंक को खोलकर देख लिया। ट्रंक का खुलना था कि एक जबरदस्त बदबू का भपका इनके नथनों से टकराया। ट्रंक के अंदर एक औरत की लाश तुड़ी मुड़ी पड़ी हुई थी। सब घर वालों के हाथ पांव फूल गए।
ان کی ماں اور روشن کی بیوی حسنہ تو تھر تھر کانپنے لگی، جو تو کر کے خوف کے عالم میں ساری رات گزاری اور صبح ہوتے ہی نمبردار کو اطلاع کی۔ نمبردار نے خود جا کر ٹرک میں پڑی لاش کو دیکھا اور دونوں بھائیوں کو ٹرک سمیت لے کر تھانے آ گیا۔ میں نے ٹرک کو کھلوایا، ٹرک میں ایک نہایت خوبرو لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ لاش کے جسم پر پورے کپڑے تھے جو خاصے مہنگے تھے۔ میں نے معائنے کے لیے لاش ٹرک سے باہر نکالی۔ یہ ایک 20-23 سال کی خوبرو لڑکی تھی، قد درمیانہ، رنگ گورا اور گھنے سیاہ بال خاصے لمبے تھے۔ اس نے پھولدار ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ مجھے لاش کے بدن پر ایک ایسی چیز نظر آئی جس نے مجھے چونکا دیا۔ یہ سونے کی ایک جھانجھر یا پازیب تھی جو مقتولہ کی بائیں ٹانگ میں پڑی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً گمشدہ گلو کے خاوند سانول کی یہ بات آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو سونے کی ایک وزنی جھانجھر لے کر دی تھی۔ اب اس لڑکی کی لاش کے پاؤں میں بھی جھانجھر نظر آ رہی تھی۔ اس سے میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ سانول کی لاپتہ بیوی گلو کی لاش ہو۔ یہ تو بعد میں تصدیق کرنے پر ہی پتہ چلنا تھا۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کر کے نقشہ صورتحال مرتب کیا۔ مقتولہ کو کسی تیز دھار آلے سے ذبح کیا گیا تھا اور اس کی شہرک کٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مقتولہ کے سینے پر دل کے مقام سے ذرا ہٹ کر تیز دھار آلے کا جو زخم تھا، جو غالباً خنجر یا لمبے پھل والے چاقو کا تھا۔ میں نے روشن سے پوچھا کہ اس کی ماں اور بیوی ٹرک رکھ کر جانے والی عورتوں اور مردوں کو شناخت کر لیں گی؟ میں نے یہ بات ان سے پوچھی تھی، روشن نے کہا۔ اس کے جواب میں دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں۔ پھر میری بیوی نے بڑی سوچ بچار کے بعد کہا کہ ان عورتوں میں سے جو بڑی عمر کی تھی، اس کے ماتھے پر ایک سیاہ رنگ کا مسا نمایاں تھا۔ سامنے آنے پر وہ اس عورت کو پہچان لے گی۔ میرے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو گئی تھی۔ گمشدگی کے کیس کی تفتیش کرتے کرتے قتل کے کیس سے پالا پڑ گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ اس سے پہلے میں نے فوٹوگرافر کو بلا کر لاش کی تصویریں بنوا لی اور جسم پر موجود نشانات نوٹ کر لیے۔ میرے دو کانسٹیبل محمد حسن اور غفور لاش کے ساتھ چلے گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے روشن اور اس کے بھائی ذہن کی طرف توجہ دی۔ ان دونوں کے بیان پر ہی میں نے اعتبار نہیں کرنا تھا جب تک مکمل انکوائری نہ کر لیتا۔ میں نے دونوں بھائیوں کو متشبہ بٹھا لیا اور نمبرداروں سے کہا کہ وہ اپنے گاؤں میں نظر رکھیں اور کسی قسم کا سراغ لینے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد میں نے روشن کی ماں اور اس کی بیوی حسنہ کو بھی تھانے بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ لاش جو کہ دونوں بھائیوں نے پیش کی تھی، اس لیے میں نے احتیاطاً شک کی بنا پر دفعہ 54 میں انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ یہ گرفتاری تفتیشی امکانات کو سامنے رکھ کر کی گئی تھی۔ انسان جرم کرتے وقت کتنی ہی عقل مندی کا مظاہرہ کرے، جرم چھپ نہیں سکتا۔ انسان کا قتل ہضم کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے پولیس سروس میں ایسے بے شمار کیسوں کی تفتیش کی ہے جن میں سگے رشتوں کا خون سفید ہو گیا اور مجرم عدالت کی سزا سے بچ گئے، مگر وہ بعد میں قدرت کے قانون سے نہ بچ سکے۔ میں اس کیس پر غور کر رہا تھا اور مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بھی انتظار تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل سعید اللہ نے مجھے مشورہ دیا کہ 2 دن پہلے جو آدمی اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا کے گیا تھا، اس کو بلوا کر لاش شناخت کروائی جائے۔ سعید اللہ ہیڈ کانسٹیبل کا خیال تھا، لیکن اس کا ذہن کسی تفتیشی افسر کی طرح چلتا تھا۔ میں اس کے مشورے پر بہت خوش ہوا۔ یہ خیال مجھے بھی آ جانا تھا، لیکن اگر دیر سے آتا اور لاش دفن ہو چکی ہوتی تو پھر شناخت کا مسئلہ بن جاتا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو سانول کے گھروں بھیج دیا کہ وہ سانول کو اور نمبردار کو اپنے ساتھ لے آئے۔ تھوڑے دیر بعد وہ کانسٹیبل جو لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر گئے تھے، وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر آ گئے۔ ڈاکٹرز نے بھی وہی زخم لکھے تھے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ موت کی وجہ تیز دھار آلے سے شہرک کا کٹنا تھی۔ ایک نئی بات جو ڈاکٹر نے لکھی تھی وہ یہ تھی کہ مقتولہ کنواری نہیں تھی بلکہ حاملہ تھی۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی ٹھیک یاد نہیں کہ ڈاکٹرز نے کتنے ماہ کا حمل بتایا تھا۔ بس اتنا یاد ہے کہ بچے میں زندگی کے آثار پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی حمل کے ابتدائی مہینے تھے۔ جس کانسٹیبل کو میں نے سانول کو لانے کے لیے بھیجا تھا وہ آ گیا۔ سانول اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ سانول گاؤں میں کہیں نہیں ملا۔ گاؤں کے ایک لڑکے نے بتایا کہ سانول کو اس نے گاؤں میں ہی دیکھا تھا، وہ جان بوجھ کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ کانسٹیبل نے اس کے گھر والوں سے سختی سے کہا کہ وہ سانول کو فوری طور پر تھانے پیش کریں ورنہ سخت کارروائی ہوگی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلون پور اور سانول کے سسرال بھی بھیج دیا تھا کہ وہ گلو کے والدین کو تھانے لے آئیں۔ تقریباً عصر کے وقت وہ کانسٹیبل گلو کے والدین کو لے کر آ گیا۔ بلون پور کا نمبردار بھی ساتھ تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آ گئی تھی۔ میں نے دونوں میاں بیوی کو لاش دکھائی۔ لاش دیکھتے ہی ماں نے سینہ کو بھی شروع کر دی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔
मीना कहती थी। उसने बिलखते हुए कहा कि सावल ने मेरी बेटी को मार दिया होगा। माँ के दिल दहला देने वाले बिन साबित कर रहे थे कि ये लाश गुल्लू की है। गुल्लू के वालिद और गांव के नंबरदार ने भी लाश को शनाख्त कर लिया। चूंकि मकतूला का खावन थाने नहीं पहुंचा था, इसलिए मैंने लाश को कागजी कार्रवाई के बाद मकतूला के वालिदैन के हवाले कर दिया ताकि उसके कफन दफन का इंतजाम करें। अगर तफ्तीशी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो कत्ल की वारदात तकरीबन वादे थी। अभी असल मरहला ये था कि कातिल को पकड़कर उसके खिलाफ सबूत भी हासिल करने थे। एक ख्याल ये था कि गुल्लू को उसके आशियाने ने ही कत्ल ना कर दिया हो, लेकिन उसकी कोई माकूल वजह समझ में भी नहीं आ रही थी। एक ख्याल ये भी आया कि हो सकता है गुल्लू को उसके आशना शम्स के वर्षा ने कत्ल कर दिया हो। एक और बात जो उलझन का बाइस बनी हुई थी वो लाश का ट्रंक में बंद तवाल के एक घर से मिलना था। इस तरह दोनों भाई रोशन और जैन भी मुतबर ठहरते थे। मैंने इन्हें दोबारा शामिल तफ्तीश करना था। एक और शख्स ऐसा था जिस पर शुबा था, ये था मकतूला का खावन सावल। मुझे मकतूला की माँ के बेन याद थे। उसने रोते हुए कहा था, मैं ना कहती थी कि सावल ने मेरी बेटी को मार दिया होगा। मैं जितना इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता, ये इतनी ही उलझ जाती। मैंने सबसे पहले दोनों भाइयों को खंगालना शुरू किया जिनके घर से मकतूला की लाश मिली थी। मैंने इन पर अपनी पूरी तफ्तीशी सलाहियतें सिर्फ कर दी। घुमा फिरा कर इतने सवालात किए कि खुद मेरा सर दुखने लगा, लेकिन दोनों भाइयों से कुछ भी हासिल ना हुआ। मुझे यकीन हो गया कि इस कत्ल में इनका कोई हाथ नहीं और ना कोई ताल्लुक है। अब मैंने शम्स और सावल को सामने रख लिया। शम्स वैसे ही लापता था और सावल बुलाने के बावजूद नहीं आया था। मुझे सावल पर तेश आने लगा। मैंने एएसआई को बुलाकर कहा कि वो 2 कांस्टेबल को साथ लेकर जाए और सावल को बाकायदा गिरफ्तार करके ले आए। इसके लिए इसे सावल की हवेली की तलाशी भी लेनी पड़े तो धरेग न करे। इसका यूं रूपोश होना मेरे शक को पक्का कर रहा था। एएसआई सावल को लेने के लिए चला गया। अभी तक मलूरपुर से गुल्लू के आशना शम्स के मुतालिक कोई इत्तला नहीं आई थी। अब तो मुझे इस बात का भी शक होने लगा था, ऐसा तो नहीं कि गुल्लू के खानदान वालों ने शम्स और गुल्लू को फरार होते देख लिया और दोनों को कत्ल कर दिया हो। मगर जो चीज़ मुझे उलझन में डाल रही थी वो ये थी कि कातिल या कातिलों ने गुल्लू को भी शम्स के साथ ही क्यों ना दबा दिया, और उन्होंने शम्स की लाश को कहीं और दबा दिया और गुल्लू की लाश ट्रंक में डालकर तवाल के किसी घर छोड़ने की क्या जरूरत थी। एएसआई जो सावल को लेने गया था वो खाली वापस आ गया। उसने बताया कि सावल गांव में मौजूद नहीं है। उसकी हवेली की तलाशी भी लिए पर वो वहां भी नहीं मिला। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर सावल कहाँ चला गया। इस तरह तो वो अपने खिलाफ शक को मजबूत कर रहा था। अब मुझे ये यकीन होने लगा था कि ये कत्ल सावल नहीं किया है। उसने अपनी जुबान से मुझे बताया था कि उसे शक है कि उसकी बीवी के शादी से पहले किसी के साथ ताल्लुकात होंगे और वो उसके साथ भाग गई। ये भी तो हो सकता था कि सावल ने गुल्लू और उसके आशना को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। देहात में ऐसे जुर्म की सजा मौत से कम नहीं होती। अब सावल को गिरफ्तार करना जरूरी हो गया था। मैंने इरादा कर लिया कि अगर 1-2 रोज में मजीद सावल ना मिला तो इसके लिए भी इश्तिहार जारी कर दूंगा। लेकिन इश्तिहार की नौबत ही नहीं आई और अगले दिन सावल खुद ही थाने में आ गया। गांव का नंबरदार इसके साथ था। मुझे सावल पर बहुत गुस्सा था। मैं बड़ी मुश्किल से गुस्से को पी गया और बड़ी सख्ती से पूछा कि वो कहाँ गायब हो गया था। मैं खौफजदा हो गया था जनाब, उसने बड़ी आजिज़ी से कहा। मैं तो पहले ही मजलूम इंसान हूँ। मेरे साथ बलूनपुर वालों ने धोखा किया है। उन्होंने एक ऐसी लड़की का रिश्ता मुझे दे दिया जिसका दिल कहीं और लगा हुआ था और वो अपनी हरकत की वजह से बुरे अंजाम को पहुंच गई। लेकिन मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर गई है। मैंने सुना है कि इसकी माँ ने थाने में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसकी बेटी को मैंने मार दिया है। मुझे तो ये दोनों माँ बेटी चिंडाल लगती हैं। मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मैंने इससे ज़्यादा सरखा पाना मुनासिब ना समझा और हवालात से रोशन और जैन को बुला लिया। मैंने दोनों भाइयों से कहा कि वो इस बंदे को गौर से देखें और बताएं कि यही आदमी है इनके घर में लाश और ट्रंक छोड़ कर गया था। हम तो इस वक्त घर में नहीं थे माई बाप, रोशन ने कहा। हम कैसे निशानदेही कर सकते हैं? जो औरतें और मर्द टकरक कर गए थे इनको सिर्फ मेरी माँ और बीवी ने देखा था, वही शनाख्त कर सकती हैं। बेहतर होगा कि आप इनको बुलवा लें। मैंने इसी वक्त एक कांस्टेबल से कहा कि वो टांगा लेकर तवाल जाए और जितनी जल्दी हो सके रोशन की माँ और घरवाली को साथ ले आए। कांस्टेबल इसी वक्त चला गया और सिर्फ आधे घंटे बाद दोनों औरतों को साथ लेकर आ गया। मैं सावल पर नजर रखे हुए तो वो खासा परेशान नजर आ रहा था। इन औरतों को देखकर वो इधर उधर यूं ही गर्दन घुमाने लगा। मैंने दोनों औरतों से कहा कि वो इस आदमी को गौर से देखें और बताएं कि जो औरतें इनके घर ट्रक छोड़कर गई थी ये उनके साथ था या नहीं। हमने उनके साथ आदमी को नहीं देखा था, रोशन की माँ ने कहा। दोनों औरतों में से एक औरत लस्सी का गिलास बाहर ले गई थी। हमने सिर्फ
عورتوں کو ہی دیکھا تھا۔ عورت کی بات سن کر سانول کے چہرے پر رونق لوٹ آئی۔ آپ مجھ پر خواہ شک کر رہے ہیں آغا صاحب، سانول نے کہا، حالانکہ ظلم میرے ساتھ ہوا ہے۔ اگر وہ عورتیں سامنے آ جائیں تو ان میں سے ایک کو میں پہچان لوں گی۔ روشن کی بیوی حسنہ نے کہا، اس کی پہچانی پر موجود مسا ہی اس کی پہچان ہے۔ مجھے پانی پلا دو۔ اچانک سانول بول اٹھا، بڑی زور کی پیاس لگی ہے۔ پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بولنے لگا، خام خواہ شادی کر لی، یہ شادی کر کے میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، شادی نہیں کرتا تو اچھا تھا۔ پھر وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں سانول کی حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی بے چینی اور گھبراہٹ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، یا پھر پوری دال ہی کالی ہے۔ ابھی میں اگلے اقدام کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل سعید اللہ بول پڑا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ سعید اللہ نے کہا کہ ان دونوں عورتوں کو ساتھ لے کر سعادت پور سانول کی حویلی میں چلے جائیں، وہاں ان عورتوں سے سانول کے گھر کی عورتوں کی شناخت کرا لی جائے۔ مجھے سعید اللہ کی یہ تجویز بہت پسند آئی۔ میں نے سعید اللہ اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور اسی وقت سعادت پور سانول کی حویلی کو روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچے تو سانول نے کہا کہ وہ حویلی کی عورتوں کو بتا دے کہ پولیس والے آئے۔ وہ حویلی میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد باہر آ گیا۔ میرے گھر کی تمام عورتیں اندر موجود ہیں، سانول نے کہا، آپ اندر آ کر شناخت کر لیں۔ میں دونوں عورتوں کو لے کر اندر چلا گیا اور کانسٹیبلوں کو باہر ہی کھڑا رہنے کو کہا۔ میں نے دونوں عورتوں سے کہا کہ وہ سانول کے گھر میں موجود تمام عورتوں کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ ان میں وہ عورت ہے یا نہیں۔ دونوں نے سانول کے گھر کی عورتوں کو بغور ملاقاتہ کیا، پھر نفی میں سر ہلا کر کہا کہ وہ عورت ان میں موجود نہیں ہے۔ میری ساری امیدوں اور اندازوں کی عمارت دھڑام سے گر پڑی۔ اس خبر سے مجھ پر مایوسی طاری ہو گئی۔ قتل کا ایک پیچیدہ کیس حل ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ نمبردار بھی وہاں موجود تھا۔ وہ بڑا اصرار کر کے مجھے اپنے حجرے یعنی عوامی مہمان خانے میں لے گیا۔ میں وہاں ذرا ستانے کے لیے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر پلنگ پر نیند دراز ہو گیا۔ نمبردار نے ٹھنڈی اور میٹھی لسی سے تواضع کی تو دماغ میں سکون سا محسوس ہوا۔ میں تکیے سے ٹیک لگا اس کیس کے واقعات پر غور کرنے لگا۔ حجرے کا دروازہ میرے دائیں طرف تھا اور وہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا کہ دروازے کے سامنے سے کوئی گزرا ہے۔ میں نے کوئی اہمیت نہ دی۔ ذرا دیر بعد پھر کوئی دروازے کے سامنے سے گزرا تو میری پولیس والی حس بیدار ہو گئی۔ میں نے دروازے پر نظریں جما لی۔ ذرا ہی دیر گزری ہوگی کہ پھر تیسری دفعہ کوئی وہاں سے گزرا۔ اس دفعہ میں نے صاف دیکھ لیا کہ وہ کوئی مرد ہے جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے۔ میں بجلی کی تیزی سے اٹھا اور پلک جھپکتے میں دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ باہر ایک خوش پوش آدمی کھڑا تھا جو شکل و صورت سے معزز لگ رہا تھا۔ وہ پختہ عمر کا آدمی تھا اور کالے اور سفید رنگ کے ملے جلے بالوں کی داڑھی خوب جچ رہی تھی۔ میں نے اس کو اندر بلا لیا۔ وہ اندر آ گیا تو میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور مہمان خانے کے دروازے پر بار بار کیوں آتا ہے۔ میرا نام رحمت ہے حضور، اس نے کہا۔ میں زمیندار ہوں، آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا مگر جھجک رہا تھا۔ ایسی کیا بات ہے جو تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو؟ اگر آپ میرا نام راز میں رکھیں تو میں بتاؤں گا، رحمت نے کہا۔ میں کسی سے دشمنی نہیں لگانا چاہتا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کا پردہ رکھوں گا اور کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ اس نے میرے ساتھ کوئی بات کی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے کسی مخبر کا نام ظاہر نہیں کیا کرتے۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ سانول نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، رحمت نے کہا۔ اس نے حویلی کی پچھلی دیوار سے اپنی ماں کو کسی اور کے گھر اتار دیا تھا۔ اس طرح شناخت والی عورت میں اس کی ماں شامل نہیں تھی۔ سانول کا گاؤں میں بڑا اثر و سلوک ہے، اس لیے کسی نے آپ کو بتانے کی جرات نہیں کی۔ میں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کر کے رخصت کر دیا۔ اس نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ گاؤں میں اکثر لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں۔ رحمت نے بھی سانول کے خلاف کوئی دشمنی نکالی تھی مگر اس سے میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ مجھے سانول کی مکاری پر بہت غصہ تھا۔ رحمت کے جاتے ہی میں نے سانول کو حجرے میں بلوایا۔ وہ آ گیا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اس وقت کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کیا تم نے اپنے گھر کی ساری عورتوں کو شناخت کے لیے پیش کر دیا تھا؟ میں نے اسے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں سرکار، اس نے ذرا گڑبڑا کر کہا۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ میں نے ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر مارا۔ میں اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں سمجھتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ نے بہت اچھی صحت اور قوت دیا ہے۔ میرا تھپڑ کھا کر وہ فرش پر گر پڑا۔ وہ بھی زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ میں نے اپنا بھاری بھرکم بوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور دباؤ ڈالنے لگا۔ وہ درد کی شدت سے تڑپنے لگا۔ تمہاری ماں کہاں مر گئی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اسے فوراً حاضر کرو۔ میرا سوال سن کر سانول کے چہرے پر شاید تکلیف کے آثار حیرت میں بدل گئے اور وہ بھونچا دے گیا۔ میری بہن بیمار ہے، سانول نے کہا۔ وہ اس کی ذمہ داری کے لیے گئی ہے۔ اپنی ماں کو پیش کر دو، میں نے اس کے ہاتھ پر سے اپنا بوٹ ہٹاتے ہوئے کہا، ورنہ تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ میری ایک بات
عرض کر لیں۔ ساول نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ سلاتے ہوئے کہا، میری ماں کو نہ بلوائیں، آپ جسے چاہیں گے میں آپ کو کچھ کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہوا کہ اب یہ کیس حل ہونے والا ہے۔ آپ شاید یہ پڑھ کر حیران ہو کہ میں یہ کیس حل ہونے پر خوش ہو رہا تھا یا رشوت ملنے پر۔ میں آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 48 سال پہلے کے زمانے کی بات ہے۔ میں گھر سے زمیندار تھا، خوشحالی تھی، روپے پیسے کا کوئی لالچ نہ تھا۔ رشوت کی تمنا ہوتی تو ویسے بھی میں ایک نوجوان لڑکی کے مقدمے کی رشوت لے کر ہضم کرنے کے حق میں نہ تھا۔ میں تمہارا نذرانہ قبول کر لوں گا۔ میں نے کہا، پہلے تم اپنی ماں کو پیش کرو، پھر لینے دینے کی بات کریں گے۔ میرے صاف انکار نہ کرنے پر ساول پر امید ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ فلاں گھر میں اس کی ماں بیٹھی ہے، کسی کو بھیج کر بلوا لیں۔ میں نے کانسٹیبل کو بھیجنے کی بجائے نمبردار کے گھر کی ایک ملازمہ کو بھیجا کہ وہ فلاں گھر میں جائے اور ساول کی ماں کو یہ کہہ کر ساتھ لے آئے کہ ساول بلا رہا ہے۔ ذرا دیر بعد میں وہ ملازمہ ایک قدیر عمر عورت کو ساتھ لے کر حجرے میں آ گئی۔ حجرے میں ایک تھانے دار کو دیکھ کر اس کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ میں نے سب سے پہلے جو چیز نوٹ کی وہ اس کی پیشانی پر موجود مسا تھا۔ وہ ایک بھاری بھرکم عورت تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش سے سختی اور کرخت کی جھلکتی تھی۔ میں نے روشن کی ماں اور بیوی کو وہیں بلوا لیا۔ جو ہی وہ حجرے میں داخل ہوئی، ان کی نظر ساول کی ماں پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ یہی ہے وہ مکار بڑھیا، حسنہ نے کہا۔ یہی ٹرنک ہمارے گھر میں رکھ گئی تھی۔ میرے شوہر اور دیور کو اس کمبخت کی وجہ سے حوالات میں رہنا پڑا ہے۔ کیس مکمل ہو گیا تھا، راز کھل گیا تھا۔ آگے میرا کام تھا۔ میں نے ساول اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا اور انہیں لے کر تھانے آ گیا۔ میں نے تھانے پہنچ کر سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ فوری طور پر علاقائی مجسٹریٹ سے اجازت لے کر شک میں پکڑے گئے دونوں بھائیوں روشن اور زین کو ڈسچارج کر دیا۔ ساول اور اس کی ماں کو زیر دفاع 54 گرفتار کر کے 7 یوم کے جسمانی ریمانڈ کے لیے علاقائی مجسٹریٹ کے پاس بھجوا دیا۔ مجسٹریٹ نے 7 دنوں کا ریمانڈ دے دیا۔ میں نے تفتیش شروع کر دی۔ ساول نے مجھے رشوت کے تقریباً اکمال جرم کر ہی لیا تھا۔ میں نے آخر دم تک ساول کو یہ یقین دلائے رکھا کہ کچھ دے دلا کر اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے استادی طریقوں سے اسے بیان دینے پر راضی کر لیا۔ اسے چونکہ یقین نذرانہ دے کر وہ اپنی گردن بچا لے گا، اس لیے اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ ساول نے جو بیان دیا وہ میں غیر ضروری تفصیلات حذف کر کے سنا دیتا ہوں۔ سعادت پور والے اور بھول پور والے بالکے کہلاتے تھے۔ یہ ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ بالکے دراصل ایک مشہور قبیلہ ہے۔ یہ لوگ آپس میں شادی بیاہ کرتے تھے۔ ساول کی شادی بھول پور کے کرمو جٹ نامی زمیندار کی بیٹی گلو سے ہوگی۔ گلو بہت خوبصورت تھی، مگر شادی کے بعد اس نے چپ چپ اور اداس رہنا شروع کر دیا تھا۔ کسی کے بلانے پر بولتی تھی، نہ چپ ہی رہتی تھی، ہر وقت کوئی سی رہتی۔ پہلے تو ساول اور اس کے گھر والوں نے توجہ نہ دی، مگر پھر جب گاؤں کی عورتوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کی تو ساول کے دل میں شک کے بچھو نے پنجے گاڑ دیے۔ اسے شک ہونے لگا کہ اس کی بیوی گلو اسے نہیں چاہتی بلکہ شادی سے پہلے کسی اور کو چاہتی ہوگی۔ ساول نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارا خاندان بھول پور والوں کی نسبت بہت زیادہ خوشحال اور دولت مند ہے۔ گلو کے گھر والوں نے بیٹی کی مرضی معلوم کیے بغیر دولت دیکھ کر اپنی بیٹی ہمارے سر منڈ دی۔ گلو کبھی کبھار شام کو باہر بھی نکل جاتی تھی، وہ اکثر بغیر بتائے جاتی تھی۔ ساول کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی بیوی کو سنبھالو، اس کے طور طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک روز رات گئے ساول اپنی زمینوں کے مغربی کنارے کے قریب پہنچا تو اسے درختوں کے جھنڈ میں 2 سائر نظر آئے۔ خدوخال سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ ایک عورت ہے اور دوسرا مرد۔ ساول کو کچھ شک گزرا، وہ دبے پاؤں ان کی طرف بڑھنے لگا۔ ذرا قریب جا کر اس نے للکارا تو مرد نے اس پر لاٹھی سے حملہ کر دیا۔ ساول نے بڑی پھرتی سے یہ وار بچایا اور برچی سے جوابی وار کیا جو مقابل کی ٹانگ پر لگا، مگر یہ وار زوردار نہیں تھا۔ وہ آدمی مقابلے پر ٹھہرنے کی بجائے بجلی کی تیزی سے کماد کے قریبی کھیت میں گھس گیا۔ وہ بھاگ گیا تھا۔ ساول نے عورت کو قریب جا کر دیکھا تو وہ گلو تھی جو کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے پاس ایک ٹرنک پڑا تھا جس میں تمام زیور اور قیمتی کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو رہی تھی۔ ساول اس کو پکڑ کر گھر لے آیا اور کاٹ کباڑ سے بھرے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے اپنی ماں کو تمام صورتحال بتائی۔ دونوں ماں بیٹے نے مشورہ کر کے گلو کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ساول نے ٹوکا لے کر اس کی گردن کاٹ دی۔ گلو تڑپ رہی تھی کہ اس نے قریب پڑی برچی اٹھا کر اس کے سینے میں اتار دی۔ اب لاش کو ٹھکانے لگانے کا مرحلہ تھا۔ یہاں آ کر ان دونوں ماں بیٹیوں کی مت ماری گئی اور انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ لاش کیسے چھپائیں۔ آخر ساول نے لاش کو ٹرنک میں ڈالا اور اپنی ماں اور بھاوج کو لے کر بیل گاڑی میں بیٹھ کر توال چلے گئے۔ ساول کا خیال تھا کہ وہیں کہیں ٹرک رکھ کر نکل جائیں گے، مگر جب روشن اور زین کے گھر سے لسی پی رہے تھے تو انہوں نے ٹرنک ان کے گھر رکھوا دیا اور وہاں سے نکل آئے۔
मैंने सावन का इकबाली जुर्म तहरीर करके उस पर इसका अंगूठा लगवा लिया। फिर मैंने इसे आलाए कत्ल बरामद करने को कहा तो उसने बताया कि वो उसने अपने घर में छुपा रखा है। मैं इसे साथ लेकर उसकी हवेली चला गया। मैंने नंबरदार और एक दो मोजिज आदमियों को साथ ले लिया। इन मोजिज गवाहों की मौजूदगी में सावन ने एक काट कबाड़ से भरे कमरे से टोका और बर्छी निकाल कर मुझे दी। मैंने मौके के मुताबिक आजी कार्रवाई की और गवाहों से आला कत्ल की बरामदगी पर दस्तखत करवाए। जहां गुल्लू को कत्ल किया गया था वहां सफाई के बावजूद खून आलूद मिट्टी मौजूद थी। मैंने ये मिट्टी भी खुरच कर पार्सल बना लिया। इसके बाद मैंने सावल की माँ से बयान लिया जो सावल के बयान की तस्दीक करता था। मैंने इससे पूछा कि इनके साथ दूसरी औरत कौन थी। उसने बताया कि वो दूसरी औरत इसकी बड़ी बहू थी। मैंने उसे भी थाने बुलवा लिया। उसने बयान दिया कि इस कत्ल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसे सारे हालात मालूम थे। उसने छुपकर गुल्लू के कत्ल का सारा मंजर देखा था। मैंने इस औरत को डरा धमकाकर वादा गवाह माफ बनने को कहा, जिस पर वो बखुशी राजी हो गई।